تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا، نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا. یعنی روز قیامت حساب کتاب کا معاملہ ایسا سخت اور دشوار ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا بہت آسان ہے. ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا بہت آسان ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بن جانا انتہائی دشوار ہے. لہذا حیرت اس بات پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا گیا، بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات کیسے ملی، نجات کیسے مل گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا جو دن ہوگا نا، اس دن ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک نعمت کا حساب دینا آپ غور کریں کہ ہمارے لیے کیا ہمارے لیے آسان ہے. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نیکی کی دعوت کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ہر نعمت کے حوالے سے سوال کرے گا. جس کو اچھا بنگلہ ملا، اچھا گھر ملا، تو اس کو کہا جائے گا کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو گھر نہیں دیا، یا گھر دیا تو بہت کمزور گھر دیا، ان سب کو چھوڑ کر میں نے تجھے گھر دیا، تو نے اس کا کتنا حق ادا کیا. میں نے اتنوں کو نہیں اور تجھے خوبصورت بیوی دی، تو نے میرا کتنا شکر ادا کیا. میں نے اتنوں کو غریب رکھا اور تجھے پیسہ دیا، تجھے مال دیا، تو نے اس کا کتنا شکر ادا کیا. اتنوں کو علم نہیں دیا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا. اتنوں کو میں نے عزت نہیں دی، تجھے عزت دی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا. تو یہ سوالات جو ہوں گے قیامت کے دن پر، اس کا جواب دینا، اور یوں سمجھے کہ حساب کتاب کا جو مرحلہ ہے اس کو پار کرنا بے حد مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اب آپ غور کریں کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے. اگر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے. پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا. اب ہاسپٹل میں جب جانا ہوا تو وہاں پر کئی ایسے چھوٹے بچوں کو دیکھنا ہوا جو ذہنی طور پر جو ہے نا کمفرٹیبل نہیں تھے، جو ذہنی طور پر بہت کمزور تھے، ذہنی طور پر وہ سٹیبل نہیں تھے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ چیز اگر آپ دیکھیں، وہ منظر اگر آپ کے سامنے ہو کہ کسی کی اولاد ہے 5 سال کی ہے، 3 سال کی، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، 50 سال 40 سال تک والدین اپنے بچے کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے، صحیح سے چل نہیں سکتا. اگر چل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو اپنی خود کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، جسم سے نکلنے والی غلاظت کو صاف نہیں کر سکتا. ایک طرف یہ ہے، پھر ایک طرف وہ بھی لوگ ہیں جن کو عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت انہیں عطا نہیں فرمائی. یہ طرف ایک لوگ اس طرف ہے، اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اولاد بھی ہے اور زبان پر ناشکری ہوئی کہ بھائی میرا بیٹا میری بات سنتا نہیں ہے. پھر بچے کو جو ہے نا خاندان میں جب رشتے دار وغیرہ آتے ہیں تو ان کے سامنے بچے کو ذلیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ نالائق ہے، بے شرم ہے، اس کو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے، کھیل کود کرتا ہے، ادھر وقت برباد کرتا ہے، ادھر وقت برباد کرتا ہے. یعنی کہ شکر ادا نہیں کرتے اور پھر جو ہے نا ناشکری کرتے پھرتے ہیں. تو پھر غور کریں کہ کیا ہم نے واقعی نعمت کا حق ادا کیا. اگر ناشکری کی طرف ہمارا دل اور ذہن ہے تو ایسے لوگوں پر بھی نظر ڈالیں جن کی اولاد جو ہے نا ذہنی طور پر کمزور ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، یا جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. غور کریں. ایک مثال ایسی کئی مثالیں ہم لے سکتے ہیں. کیا واقعی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ اتنی نعمتیں جو ملی ہے قیامت کے دن اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ذاتی گھر ہونا اگرچہ چھوٹا ہو، 50 گز کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذاتی گھر ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ ان لوگوں سے ان کی کیفیت پوچھیں جو آج کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا مکان مالک ان کو تنگ کرتا رہتا ہے. پھر کہیں بھی کوئی جاب کرتا ہے تو کبھی جاب چلی جاتی ہے، یا بزنس کر رہے ہیں تو کبھی
کوئی بزنس صحیح نہیں چلتا، کرایہ تک نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ویسی سچویشن میں وہ کیسے باتیں سنتے ہوئے رہتے ہیں، کئی بار انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جی ہاں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوتا، ایسی ایسی ان کی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو آپ کے دوستوں میں ہیں یا رشتہ داروں میں، ان کو دیکھیں، اور آپ کے پاس ذاتی گھر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن آج پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس 50 گز کا گھر ہے تو ہم شکر ادا کرنے کے بجائے ہماری نظر ایسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس 200 گز کا گھر ہے۔ اگر 200 گز کا بھی گھر ہے تو ہماری نظر ان لوگوں پر ہوتی ہے جنہوں نے 4-4 5-5 فلور کے عالیشان گھر بنائے ہیں۔ جنہوں نے ایک گھر بنا لیا تو ان کی خواہش، ان کی نظر ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جنہوں نے 10-10 گھر بنا لیے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ پاک کہے گا کہ میں نے اتنے لوگوں کو اولاد نہیں دی، اتنے لوگوں کو کمزور اولاد دی اور تمہیں تندرست اولاد دی، ذہنی طور پر جسمانی طور پر تندرست اولاد دی، بولو تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ تمہیں گھر دیا، تمہیں عزت دی، تمہیں پیسہ دیا، علم دیا، بولو تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، کیا شکر ادا کیا؟ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک اس دن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر جاندار سے اس کی نعمت کے حوالے سے پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے اپنے قیامت میں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا تیاری ہے ہماری؟ نعمتیں ہیں، نعمتیں تو ملتی جا رہی ہیں، بن مانگے مل رہی ہیں، لیکن اس کا حق ہم کیا ادا کریں؟ کیا ہم اس کا حق ادا کریں؟ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان رسول، ہم دنیا میں تو آ گئے مگر نجات کیسے پائیں گے؟ ہم دنیا میں تو آ گئے، نجات کیسے پائیں گے؟ ایک بہت پیاری مثال شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دی ہے۔ ہم پیدا ہو گئے اور یہ دنیا میں آ گئے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مچھلی نے کانٹا اپنے منہ میں لے لیا۔ مچھلی کانٹا اپنے منہ میں لیتی ہے، اب لینے کے بعد وہ جتنا چاہے اتنا اچھل لے، لیکن مچھوارے کو، فشر مین کو یہ پتا ہے کہ اس کو تو میرے پاس ہی آنا ہے، اس کو جب میں کھینچوں گا، اس کی جو ڈور ہوگی، ڈور کو جب میں ٹائٹ کروں گا تو اس کو تو میرے پاس آنا ہے، جتنا چاہے وہ اچھل لے، اچھل کر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی مثال ہماری بھی، ہم پیدا ہو گئے، گویا ہم نے کانٹا اپنے منہ میں پھنسا لیا ہے، اب جتنا چاہے اتنا اچھل لے، جتنا چاہے اتنا پیسہ آ جائے، جتنا چاہے الگ الگ ملکوں کو جا کر پیسے آپ کما لیں، جتنے چاہے بڑے عالیشان بنگلے بنا لیں، جتنا چاہے بینک بیلنس آپ بڑھا لیں، لیکن ایک دن آپ کو مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو دنیا میں تو ہم آ گئے، لیکن نجات کیسے پائیں گے؟ نجات کیسے پائیں گے؟ ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اس اعمال نامے میں درج ہوگا۔ مجرم پکاریں گے، پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرے اعمال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، اس روز ہم کیسے حساب دیں گے؟ مگر افسوس ہم نہیں ڈرتے، سستی کرتے ہیں، غفلت سے پڑے رہتے ہیں، مال و دولت کی حرص، دنیا کی عہدوں کی طلب، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور برائیوں کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں، توبہ سے بھاگتے رہتے ہیں،
لوگوں سے بھلے ہی شرمائے مگر رب سے حیا نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے بروز قیامت ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ پاک جو چھوٹے ذرے کی بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کمرے کو بند کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر برائی کو اور ہماری ہر نیکی کو دیکھنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا